اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں نہایت کالی تھی، سفید اندر کا جو حصہ ہے سفیدی آنکھ کی وہ سفید ہو، اور پھر اس کے اوپر اگر بھوری آنکھیں ہوں تو وہ بدنما دکھتا ہے۔ اس لیے بعض لوگ جو بالکل بھورے قسم کے ہوتے ہیں، سفید رنگ ہو لیکن اس کے اوپر سے بھوری نگاہیں اگر ہو، نیلی نگاہیں، نیلی دیدے، یہ بڑا ڈینجر معلوم ہوتا ہے۔ بلکہ بسا اوقات تو رات کے اندھیرے میں وہ چمکتا ایسا خطرناک ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بلی کو اگر آپ دیکھیں رات کی تنہائی، بالکل گہری رات کے اندر اندھیرے میں اگر بلی کی آنکھوں پہ آپ نظر ڈالیں تو بسا اوقات آنکھیں چندیا جاتی ہیں، آنکھ نہیں ٹھہر پاتی بلی کی نگاہ کے اوپر۔ تو جس کی بلو نیلی آنکھیں ہوں وہ بڑی خطرناک ڈراؤنی ہوتی ہیں۔ اس لیے قیامت میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا کہ بعض کفار کو اللہ تعالیٰ اسی حالت میں اٹھائیں گے۔ سورہ طٰہٰ کے اندر اللہ نے بیان کیا کفار کو نیلی چشمی آنکھوں کے ساتھ، یعنی گہری بھوری نیلی آنکھوں کے ساتھ اللہ اٹھائیں گے، چہرہ بدنما معلوم ہوگا۔ اور اس کے مقابلے میں آنکھ کے اندر بالکل سفیدی، اور سفیدی کے اندر جو دیدہ ہے وہ گہرا کالا ہو، اور آنکھیں کیری نما ہو، تو یہ حسن کا اعلیٰ معیار ہے۔ اور صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق یہ فرمایا اجعج العینین، حضور کی دونوں آنکھیں بہت زیادہ سیاہ تھی، چونکہ رنگ سرخی مائل تھا، سفید رنگ بالکل سفید نہیں تھا، لالی پن آتا اور کبھی جاتا، اور اس کے اوپر آنکھ کیری نما ہو، آنکھ پھیلی ہوئی ہو، اور اندر کا جو دیدہ ہے وہ بالکل گہرا کالا ہو، تو پھر اس حسن کا کیا پوچھنا۔ اسی کو صحابی نے بیان کیا اجعج العینین، بہت زیادہ گہری کالی آنکھیں تھیں، اور فرمایا آگے اہدب الاشفار، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پلکیں دراز تھی، صرف سمجھنے کے واسطے۔ عام طور پر بچپن کے اندر بچے، ہماری بچیاں گڑیوں سے کھیلتی ہیں۔ گڑیوں میں سب سے زیادہ اچھی گڑیا جو سمجھی جاتی ہے وہ باربی ڈال کہتے ہیں بچپن کے۔ اور باربی ڈال کی خوبصورتی کی اصل جو وجہ ہے، اس کی جو آنکھوں کی پلکیں ہیں وہ عام گڑیوں کے مقابلے میں ذرا سی بڑی ہیں۔ یہ جو پلک ہے، یہ آنکھ کے اوپر کے جو بال ہیں اس کو پلکیں کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پلک تھی یہ عام لوگوں سے زیادہ بڑی تھی۔ پلکیں جب بڑی ہوں گی، آنکھیں بڑی ہوں، سفید ہو، اندر کالا ہو، اور اس کے اوپر سے پلکیں اگر بالکل کھڑی ہوئی ہوں تو وہ خوبصورتی کا آخری درجہ ہے۔ بعض مرتبہ نہ ٹکنے والی نگاہیں بھی اس کے اوپر ٹکتی ہیں۔ اس لیے عام طور پر ہماری عورتیں بچی ڈھونڈنے جاتی ہیں تو پہلے یہ دیکھتی ہیں آنکھیں کیسی ہیں۔ یہ جو آنکھیں ہیں، کیری نما آنکھیں، پلکیں دراز ہوں، تو یہ خوبصورتی کا اعلیٰ درجہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پلک، چونکہ پلک اللہ تعالیٰ نے آنکھوں کی حفاظت کے لیے بنایا ہے، یہ جو دیدہ ہے، یہ اگر آپ غور کریں تو یہ جو آنکھ کی پلک ہے یہ خودکار سسٹم ہے، آٹومیٹک ہے، بلکہ اگر میں کہوں تو شاید غلط نہ ہو، یہ سینسر ہے۔ تھوڑا سا بیٹھ کے ہم کبھی غور کریں، آنکھ کے سامنے خالی آپ ایک ہاتھ لے کے آئیں تو خود بخود آپ کی پلک جھپکے گی۔ یہ جو اللہ نے پلک جھپکنے کا جو نظام بنایا ہے، انسان کی جو پلک بار بار مارتی ہے، اگر یہ پلک نہ جھپکے تو پھر انسان کا بظاہر آنکھ بند کرنا یا آنکھ کھلا رکھنا مشکل ہوگا۔
ہر خطرے کی آنے والے آنکھ کو نقصان پہنچانے والے خطرے کو محسوس کرنے والی یہ پلک ہے. اللہ تعالیٰ نے اس پلک کا جو نظام بنایا ہے، پلک کے اوپر بال، یہ بالوں کا جو نکلا ہوا ہونا ہے، یہ دراصل آنکھ کے اندر جانے والی نقصان دہ چیز کو بچانے کے واسطے اللہ تعالیٰ نے ایک خودکار سسٹم دروازہ لگایا ہے. گرد غبار کو محفوظ روکنے والی چیز یہ پلک ہے، اور خطرے کو پہلے محسوس کر کے آنکھ کے اندر تک پہنچانے سے روکنے والی چیز یہ پلک ہے. اور اس پلک کے اوپر اللہ تعالیٰ نے پھر بالوں کا ایک سسٹم بنایا ہے. اگر صرف پلک ہوتی، بال نہ ہوتے، تو آنکھ بند کرنا مشکل ہوتا، کیونکہ وہ حصہ آنکھ کے اندر جا کے چبھے گا. اللہ نے نظام آنکھ کے اوپر پلک کے اوپر جو بال بنائے ہیں، یہ بال اس آنے والے خطرات کو روکنے کا ایک ذریعہ ہے. اللہ کی قدرت کو اگر صرف ہم غور کرنا چاہیں تو صرف اس ایک آنکھ سے ہم غور کر لیں مولا کی کیا قدرت ہے. آنکھ اصل دکھنے والی جو چیز ہے جس سے نظر آتا ہے، سب جانتے ہیں کہ دیدے کے اوپر جو چھوٹا سا دائرہ ہے وہ ہے اصل نظر آنے والی چیز جو دکھتا ہے. سفیدی کے اوپر اندر کالا، دیدے کے اوپر اور چھوٹا جو گولائی میں ہے وہ ہے اصل. اس لیے جو موتیا آتا ہے، بعض مرتبہ موتیا بند کا جو آپریشن ہوتا ہے، وہ موتیا اسی چھوٹے گول پر آگے بڑھ جاتا ہے، پردہ نظر نہیں آتا. اس کالے حصے کی حفاظت اللہ نے کالے دیدے سے کی ہے مزید، اور اس کالے دیدے کی حفاظت اللہ نے اس سفیدی سے کی ہے، اور اس سفیدی کی حفاظت اللہ نے آنکھ کے اندر کے پانی سے کی ہے، اور اس پورے آنکھ کی حفاظت اللہ نے پلک سے کی ہے، اور اس پورے پلک کی حفاظت اللہ نے ان دو ہڈیوں سے کی ہے، ایک جبڑے کی اور دوسری پیشانی کی. ایک صرف آنکھ پر انسان اگر غور کر لے تو مولا کی قدرت واضح ہو جائے. سبحان اللہ. کوئی بھی حملہ ہوتا ہے تو پہلے یہ دو ہڈیاں اس آنکھ کی حفاظت کرتی ہیں. یہ دو ہڈیاں متاثر ہونے کے بعد آنکھ کے اوپر کوئی حملہ ہوتا ہے. گرد و غبار کو روکنے والی چیز یہ آنکھ ہے. حد یہ ہے کہ آنکھ کے اندر کا پانی اگر کم ہو جائے تو انسان کی بصارت متاثر ہو جاتی ہے. آنکھ کے اندر کا پانی بھی اللہ نے ایسا رکھا ہے. اس لیے انسان کی آنکھوں سے جو آنسو بہتے ہیں، جو انسان روتا ہے، یہ رونا بھی اللہ کی قدرت ہے. اگر انسان کو رونا نہ آئے، آنکھ سے آنسو اگر نہ نکلے، تو باضابطہ ماہرین چشم، آنکھوں کے ڈاکٹروں نے باضابطہ مجھ سے یہ بات کہی ہے کہ یہ آنکھ کا جو پانی اگر بہتا ہے کہ زیادہ بھی اگر بہ جائے لمیٹڈ سے زیادہ، تو بھی آنکھ کے لیے نقصان دہ، اور نہ بہے تو بھی نقصان دہ. پانی کم ہو جائے تو پانی کو لیول میں لانے کے واسطے باضابطہ ڈراپس لکھتے ہیں وہ لوگ. اللہ کا ایسا قدرت ہے، آنکھوں کا نظام اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسا بنایا ہے. میرے بھائیوں، اللہ کی ایک ایک قدرت کو قرآن نے بیان کیا، اور سورہ رحمان کے اندر اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اللہ کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے، کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے.